وہ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چھائے گی۔ وہ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چھائے گی۔ وہ صبح ہمیں سے آئے گی، جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاک گھروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے۔ وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حسن البصری رحمہ اللہ کے ایک قول کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک نصیحت کو اس موقع پر یاد دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، علمت ان عملی لا یقوم بی غیری فاشتغلت وحدی۔ انہوں نے کہا، میں یہ راز جان چکا ہوں، علمت، میں یہ راز جان چکا ہوں، ان عملی لا یقوم بی غیری، اس سماج میں مجھے جو کام کرنا ہے، اس سماج میں میرا رول ہے، یہ میں جان چکا ہوں کہ مجھے اس سماج میں کیا کرنا ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، یہ راز میں جان چکا ہوں۔ اس کے بعد فاشتغلت وحدی، میں اپنے آپ کو اس راہ میں، اس فیلڈ میں خود کو انویسٹ کیا، اپنے آپ کو اس جدوجہد میں میں مصروف کیا۔ نوجوان دوستوں، آپ کے جو رول ہے اس سماج میں، آپ کے جو کام ہے اس سماج میں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ ایک بہترین امت ہے، آپ ایک بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، پورے انسانیت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ کے مقصد، آپ کے جو کام ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس سماج میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام ہے۔ اس کام کو، اس مشن کو سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان اپنے سینوں میں لگائے کہ ہمارے جو کام ہے کہ اس سماج میں اچائی کو پھیلائیں گے اور سماج میں جتنے بھی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کریں گے۔ عزیز دوستوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک تاریخی جملہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان صحابی، ان کو ایک جملہ کہا۔ وہ وقت تھا کہ تدوین القرآن، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی ایک نوبت آ گئی۔ وہ ذمہ داری کس کو دینا ہے؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تدوین القرآن کی۔ وہ ذمہ داری کس کو دینا ہے؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہ ذمہ داری دیا گیا، ایک نوجوان صحابی۔ لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس وقت کے خلیفہ، اس نوجوان سے کہا، اِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، آپ ہمارے بیچ میں ایسا نوجوان ہے، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دانشمند نوجوان ہے، آپ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے اور یہ ذمہ داری آپ کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں کی جو شخصیت ہے، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں کی جو کیریکٹر ہے، اِنَّكَ شَابٌ عَاقِلٌ بننا ہے۔ آپ سماج میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ دانشمند نوجوان بننا ہے۔ ایک ریاکشن کی، ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس کا ریاکشن دینے والے امت نہیں ہے آپ لوگ۔ وزڈم کے ساتھ
عمل کے میدان میں کام کرنے والے نوجوان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، قوی مومن، مضبوط مومن، جسمانی طور پر مضبوطی کی صرف بات نہیں ہے یہاں پہ، ایک نوجوان ایک مومن کی جو مثال ہے، ان کا کیریکٹر ہے، ان کی جو شخصیت ہے وہ مضبوط شخصیت ہو کہ سماج میں امپیکٹ پیدا کرنے والے لوگ، سماج کے اوپینین میکرز بنے، آپ سماج کے اوپینین میکرز بنے، سماج میں امپیکٹ پیدا کرنے والے لوگ بنے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ نگہ بلند، ہمارے نوجوان اونچا سپنا دیکھے، اونچا وچار رکھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپنا دیکھا تھا، صنعا سے لے کے حضر الموت تک ایک ایسا سماج کا نرمان کریں گے جہاں پہ ایک مسافر سکون سے سفر کر سکتا ہے۔ ایسا ایک سماج کو ہم تعمیر کریں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ایسا سماج کو تعمیر کریں گے کہ یہاں پہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو بھوکا نہ رہے۔ ایسا سماج کا نرمان ہم لوگ کریں گے کہ یہاں کے ہر فرد کو چلت ملے۔ تو یہ جو خواب ہے، یہ خواب سولیڈیرٹی کے یوتھ موومنٹ کے نوجوان آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ سماج کی تعمیری کی جو خواب ہے وہ خواب آپ کا ہونا ہے۔ نگہ بلند سخن دل نواز، اور آپ کے جو اسٹریٹجی ہے، آپ کے کمیونیکیشن ہے، آپ کی جو پالیسیاں ہیں، ایسا پالیسی بنے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے پالیسی، لوگوں کے دلوں کو نفرت ڈالنے والے پالیسی نہیں ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے جو پالیسی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیتے۔ لوگوں کے دلوں کو کیسا جیتا جاتا ہے؟ قرآن نے ایک بہترین ماڈل بتایا، لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا جاتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ آپ برائی کو اچائی سے ختم کیجئے، برائی کو برائی سے ختم مت کیجئے، برائی کو اچائی سے سامنا کیجئے، اس سے ایک میراکل پیدا ہوگا، اس سے ایک معجزہ پیدا ہوگا۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ ڈیفنس بھی کرتے ہیں تو احسن طریقے سے کیجئے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آپ کے سب سے بڑا دشمن آپ کے سب سے قریبی ساتھی بنیں گے۔ یہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے جو سلوگن ہے، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ، نگہ بلند سخن دل نواز جان پرزوز، اور آپ کے کیریکٹر سماج میں مثالی کیریکٹر بنے، سماج میں مثالی کیریکٹر بنے۔ عزیز دوستوں، یہ دھرتی کروٹ بدلے گی، یہ دھرتی کروٹ بدلے گی جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاپ کے گروندے پھوٹیں گے، جب پاپ کے گروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے باندھے ٹوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہم سے آئے گی، وہ صبح ہم سے آئے گی۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان وہ صبح لے کر آئیں گے، وہ صبح سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ لے کر آئیں گے اس سماج سے۔ عزیز دوستوں، اس کانفرنس میں اس کانفرنس میں سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ 3 سلوگن آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پہلا سلوگن جو ہے ہوپ ہے، امید ہے، امید کی سلوگن آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نوجوان سماج کے امید ہے، سماج کے امید ہے۔ کبھی بھی کسی بھی حالات میں ہم مایوسی نہ ہو،
کسی بھی کس طرح کا بھی سچویشن ہمارے سامنے آئے ہم مایوسی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انقامت الساعة وفی ید احدکم فصیلہ فلیغرسها، اگر ایسا سچویشن قیامت کا سچویشن کتنا خطرناک ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا، اس سچویشن میں، ایسے حالات میں، ایسے سنگین حالات میں ایک مومن کا رول، اس کے ہاتھ میں اگر ایک شجرہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تو وہ مایوسی ہو کے بیٹھے گا نہیں، بلکہ فَلْيَغْرِسْهَا، اس کو زمین میں بوئے گا، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان، حالات کتنے بھی سنگین ہو، حالات کتنے بھی پرابلمیٹک ہو، اس کو ایک مثبت تبدیل میں بدل سکتا ہے، ایک پازیٹیو کیپٹل میں بدل سکتا ہے، ایک اپرچونٹی میں بدل سکتا ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ یہ سلوگن ہوپ کے یہ سلوگن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت کے تعلق سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ ہجرت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر رہے تھے۔ اس وقت جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئیں گے معاذ اللہ، تو ان کو 100 اونٹ کے انعامات گھوشت کیا گیا۔ تو اس وقت تاریخی واقعہ ہے، سراقہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے کے بیچ میں دیکھا اور خوش ہو کے مجھے 100 اونٹ کا انعام ملے گا، میں ان کو قید کروں گا، میں ان کو پکڑوں گا۔ انہوں نے سواری اللہ کے رسول کی طرف آگے بڑھائے، لیکن کوشش کیے، لیکن آگے نہیں بڑھا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر ان کے سواری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جملہ کہا، کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا و قیصر، سراقہ تجھے کسرا کے کنگن پہنا دیا جائے گا، تجھے کسرا کے کنگن پہنا دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ سراقہ حیران ہو گیا کہ کون سی کسرا کی بات ہو رہا ہے یہاں پہ، کہ اس وقت کے سب سے بڑا بادشاہ کے جو تاج ہے، ان کے کنگن ہے، مجھے پہنا دیا جا رہا ہے۔ تو سراقہ نے سوال دہرایا، کسرا بن ہرمز، وہی کسرا کے تعلق سے بات کر رہے ہو؟ ہرمز کے بیٹے کسرا، نعم کسرا بن ہرمز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا، وہی کسرا کے کنگن تجھے پہنا دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس، مکے میں ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے آ رہے ہیں، بیچ راستے میں ہے، خالی ہاتھ میں ہے، اور مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ویژن کلیئر تھا، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہم سے آئے گی۔ ہمارے نوجوان پر امید ہو کے سماج میں کام کرنا ہے۔ عزیز دوستوں، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ اس موقع پر دوسرا جو سلوگن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے وہ ہے ریزیلنس کی سلوگن ہے، کہ ہمارے نوجوان جو ہے عزم و عمل کے میدان میں آئے ہیں۔ سورہ الکہف میں اصحاب الکہف کے نوجوانوں کے تعلق سے قرآن نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے ان کے قدموں کو مضبوط کیا، ہم نے ان کے قدموں میں استقامت عطا کیا۔ اذ قاموا، شرط ہے کہ کھڑا ہونا ہوگا۔ قام یقوم کے مطلب عربی میں کھڑا ہونا۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوانوں کو اصحاب الکہف کی طرح سماج میں کھڑا ہونا ہوگا، سماج کے ہر برائی کے خلاف، سماج کے ہر ناانصافی کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، عزم و عمل کے میدان میں آنا ہوگا آپ کو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن کمثل النحلہ اکلت طیبہ وولعت طیبہ ووقعت ولم تکسر ولم تفسد. مومن کا مثال جو ہے ایک مدھومکھی کی طرح ہے، ایک مدھومکھی کی طرح ہے. مدھومکھی کیا کرتا ہے سماج میں؟ سماج کے جتنے بھی پھول میں جو رس ہے اس کو نکال کے سماج کو ایک بہترین شہد دیتا ہے. اسی طرح مومن کا مثال ہے، سماج میں جتنے بھی پازیٹیو انرجی ہے اس کو ہم جمائیں گے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان اس تمام انرجی کو جمائیں گے اور سماج کو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے، سماج کو تعمیر کے رخ میں بدلیں گے. یہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ اس وقت نوجوانوں کے سامنے یہ سلوگن رکھنا چاہتا ہے. عزیز دوستوں، تاریخ میں ایک واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کی تاریخ میں واقعہ ہے. ایجپٹ کے جو زمین میں یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر بیچ دیا جا رہا تھا. اسلامی تاریخ کا ریزیلنس کی سٹوریز بتاتا ہے کہ وہی سرزمین میں، ایجپٹ کے وہی مٹی میں یوسف علیہ السلام وہاں کے سربراہ بنے، وہاں کے قائد بنے. اسی طرح ہمارے سولیڈیرٹی کے نوجوان سماج کی سربراہ بنیں گے، لیڈر بنیں گے، ہم سماج کو رہنمائی دیں گے. یہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کا عزم ہے. مشرق سے ہو نابیزار، مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر. مشرق میں کیا چل رہا ہے، مغرب میں کیا چل رہا ہے، مایوس مت ہو جائیے. آپ کا کام ہے، فطرت کا اشارہ ہے ہر شب کو سحر کر، ہر اندھیروں کو اجالوں میں بدلنا آپ کا کام ہے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ یہ کام کو انجام دیں گے. عزیز دوستوں، سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ تیسری جو سلوگن آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے وہ ہے ڈگنیٹی کا سلوگن ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اسلام جو ہے ہر آدمی کے عزت کو، وقار کو بلند کیا ہے. سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے جو نوجوان ہے اس وقت جو ہے ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سماج میں جتنے بھی ناانصافی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بنے. یہاں پہ دھارواڑ میں نبی صاحب کی ایک دکان کے اوپر جب حملہ ہوگا، اس ناانصافی کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. کولار کے ایک دلت لڑکے کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، ناانصافی ہوتا ہے، وہ ظلم کے خلاف بھی سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے نوجوان کام کریں گے. ہمارے جو مشن ہے وہ عدل کا مشن ہے. پورے سماج کے انصاف کے علم بردار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم او الوالدین والاقربین. یہ ایمان والو عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے. یہ عدل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو سکتا ہے. ہر حال میں آپ کو عدل کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ڈیسمنڈ تلو کے قول ہے، if you are neutral in the situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. اگر ظلم زیادتی جب ہوتا ہے تو آپ اگر ڈپلومیسی کھیل رہے ہیں، خاموش رہنے کی مطلب ہے آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. اور سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کبھی بھی ایک حرکت نہیں کریں گے انصاف کے علم بردار بنتے ہوئے. یہ سبق کو پورے سماج میں پھیلائیں گے. سبق پھر فڑ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کے امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وہ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت چھائے گی. وہ صبح ہمیں سے آئے گی، اللہ کی رحمت
رحمت چھائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ جب دھرتی کروٹ بدلے گی، جب قید سے قیدی چھوٹیں گے، جب پاک گھروندے پھوٹیں گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں گے، اس صبح کو ہم ہی لائیں گے، وہ صبح ہمیں سے آئے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔